علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، لاسٹ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کیش کاؤنٹر اور کیشیئرز کی رسپانسبلٹیز۔ اس چیز کو میں اس لیے امپورٹنس دے رہا ہوں کہ بینکنگ آرگنائزیشن میں جو ایک چیز ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کما کے دیتی ہے بینکنگ سیکٹر کو پروفٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو وہ ہے اس کی برانچ۔ اب برانچ کے اندر مین جو ایک رسپانسبلٹی آتی ہے وہ آتی ہے کیش کاؤنٹر پہ۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے گاڑی کے لیے انجن اس کی مین چیز ہے کہ انجن کی بیس پہ ہی گاڑی چلتی ہے، سیم اسی طریقے سے کسی بھی برانچ کی کامیابی یا اس کی پروفٹیبلٹی بیس کرتی ہے کیش کاؤنٹر پہ۔ اب کیشیئر کو اسپیشلی ایک چیز مائنڈ میں ڈال دینی چاہیے کہ کلائنٹ کی وجہ سے ہی برانچ چلتی ہے، کلائنٹ کی وجہ سے ہی بینکنگ سیکٹر کامیاب ہوتا ہے، اور کلائنٹ کی وجہ سے ہی ہم بیٹھے ہیں۔ اگر کلائنٹ نہیں ہوگا تو آئی تھنک سو کوئی بھی آرگنائزیشن بغیر کلائنٹ کے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل پاتی، کیونکہ جب تک آرگنائزیشن پروفٹیبلٹی کی طرف نہیں آتی تب تک اس چیز کی کہیں کہ پروفٹیبلٹی ہی بیس کرتی ہے اس کی پرفارمنس پہ، اس کے آنے والے کل کے اوپر کہ آیا کہ وہ چل سکے گی کہ نہیں چل سکے گی۔ اب ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسپیشلی جو کیش کاؤنٹر ہوتا ہے اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے۔ یہی فوکس ہوتا ہے کہ جی ہم ڈیلی اکاؤنٹس اوپن کر لیں، نئے مارکیٹ کہہ لیں کہ انٹروڈیوس کروائیں، اور جی بلک اکاؤنٹ یا کوئی ایسی جگہ کے اکاؤنٹ لے کے آئیں جہاں سے ہمیں اچھے خاصے ایک ایسی آرگنائزیشن کو اپنے ساتھ لنک کر لیں جہاں سے ہمیں اچھے اکاؤنٹس مل سکیں، کوالٹی اکاؤنٹس مل سکیں۔ اب لفظ کوالٹی اکاؤنٹس جہاں آتا ہے وہ چیز بیس کرتی ہے ڈپازٹ پہ۔ اب کوالٹی اکاؤنٹس کو اسی طرح سے لیا جاتا ہے کہ کون سا کسٹمر کتنا اچھا ڈپازٹ اور کتنا زیادہ ڈپازٹ دے سکتا ہے۔ اب ڈپازٹ ظاہر بات ہے کیش کاؤنٹر پہ ہی جمع ہونا ہے۔ اب کیش کاؤنٹر جب آپ کو اچھی سروسز نہیں دے گا تو آئی تھنک سو وہ کسٹمر زیادہ دیر آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی نئی برانچ اوپن ہوتی ہے تو پہلے اکاؤنٹ سے لے کے اگر ایک مہینے میں 30 اکاؤنٹ کھلے ہیں اور 6 ماہ میں 200 اکاؤنٹ کھلے ہیں تو اٹس مین کہ کلائنٹیج اس کی بڑھ رہی ہے۔ اب یہ 200 اکاؤنٹس جو کھلے ہیں یہ 200 کسٹمرز نے کاؤنٹر پہ آنا ہے۔ اب ان کسٹمرز کی وجہ سے ہی وہ برانچ پروفٹ کی طرف آئے گی یا پروفٹ کی طرف گامزن ہوگی۔ اب ہمیں چاہیے کہ کیش کاؤنٹر پہ ہم اس طرح کے بچے اپوائنٹ کریں، اس طرح کی انالیسز کریں ان کی پرفارمنس کا، ان کی باڈی لینگویج کا، کہ جو اچھی سے اچھی پرفارمنس دے سکتے ہوں، کلائنٹ کو کسٹمر سروسز دے سکتے ہوں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ابھی بھی کہہ لیں کہ مختلف بینکس ہیں کہ جو اس چیز کو زیادہ فوکس نہیں کر پاتے اور اس چیز پہ زیادہ انالیسز نہیں کر پاتے کہ کیش کاؤنٹر پہ جو سٹاف بیٹھا ہے ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے، ان کے بولنے کا انداز کیسا ہے، اور ان کی مائنڈ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹو چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اسپیشلی جو کنٹرولنگ آفیسز ہیں ان کو لازماً اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اسپیشلی جو ایسی برانچز جو ڈاؤن جا رہی ہیں یا جو ایسی برانچز جو نئی اوپن ہوئی ہیں وہاں پہ کم از کم کیش کاؤنٹر جو ہے نا آپ کا وہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وہاں کیش کاؤنٹر پہ جو آپ کے ڈیلنگ کرنے والے ٹیلر حضرات یا کیشیئر حضرات بیٹھے ہیں ان کا اسمائلنگ فیس، گرومنگ اور ان کی ڈریسنگ، ان کی باڈی لینگویج ایسی ہو کہ کلائنٹ فرسٹ نظر پڑتے ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلائنٹ کی جب پہلی نظر پڑتی ہے آپ کے کیشیئر پہ تو وہ جس طرح ہم کلائنٹ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آیا کہ یہ کلائنٹ کس موڈ سے آیا ہے،
اور جی کس طرح سے بات کرے گا اور کس لہجے سے بات کرے گا. سیم کلائنٹ کا بھی مائنڈ جو ہے وہ ہمارے جو سٹاف ہیں کیشیئر حضرات یا کیش کاؤنٹر پہ جو ڈیلنگ کا بندہ اس کو بہت جج کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ فیڈ بیک بھی دے کے جاتے ہیں اپنے آپ کے برانچ کے بی ایم کو یا آپریشنل مینیجر کو, فیڈ بیک بھی وہ دیتے ہیں. تو اس چیز کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ برانچز جو لاسز میں ہیں, وہ برانچز جو نئی اوپن ہوئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پروفٹیبلٹی کی طرف آئیں, تو کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ ایسے بچے لے کے آئیں, ایسے کیشیئر حضرات اور ٹیلرز آپ ان کو آگے لے کے آئیں اور وہاں پہ اسپیشلی اپوائنٹ کریں جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ بچہ, اس کی باڈی لینگویج بہت اعلیٰ ہے, اس کی کسٹمر ڈیلنگ جو ہے وہ سب سے ایکسلنٹ ہے, اور اسمائلنگ فیس ہے. فیس اللہ تعالیٰ نے سب کی ماشاءاللہ بہت اچھے بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے فیس میں, لیکن کچھ فیسز ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی آپ کا موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ کیش کاؤنٹر پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا اور جی ان چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہماری جو کلائنٹیج ہے, کلائنٹ کی جو ایسی سروسز جو ہم پرووائڈ نہیں کر پاتے کلائنٹوں کو, تو اس چیز کو تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پہ ہمیں ورکنگ کرنی پڑے گی. کیونکہ مینیجر بیچارہ کتنی محنت کر لے, کلائنٹ لے آئے گا, بھاگ دوڑ کر لے گا, آپ ٹیبل بینکنگ بھی اچھی کر لیں گے, ٹیبل سروسز بھی اچھی دے لیں گے, آپریشن مینیجر بھی بہت اچھی سروسز دے لے گا, لیکن جب آپ کا کیش کاؤنٹر ہی صحیح نہیں چل رہا ہوگا تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی برانچ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے یا اچھی ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. کوشش کریں کہ ٹیم بلڈنگ لے کے چلیں اور جی ایسی ٹیم بنائیں جس میں ہر بندہ آپ کا موٹیویٹیڈ ہو, ہر برانچ کا سٹاف موٹیویٹیڈ ہو, اور کوشش کریں کہ کلائنٹ جس طرح سے ہم ایک فقرہ سنتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے کہا کام کام اور صرف کام. تو آئی تھنک سو اگر بینکنگ سیکٹر میں ہم نے کہنا کہ کچھ حاصل کرنا ہے, بینکنگ سیکٹر میں آگے کچھ ترقی حاصل کرنی ہے, اپنی ایک برانچ کی پرفارمنس کو کچھ امپروو کرنا ہے, تو ہماری سوچ صرف اور صرف ہونی چاہیے کلائنٹ اور صرف کلائنٹ کی کے لیے ہی سوچنا چاہیے, اور کلائنٹ کی سروسز کے لیے ہی سوچنا چاہیے, اور کلائنٹ کو اور اچھی سروسز ہم کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں یہ سوچنا چاہیے. تو آئی تھنک سو انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور کچھ اچھی باتیں جو کیش سے ریلیٹڈ ہیں, کیشیئر سے ریلیٹڈ ہیں, کون سی ایسی آپریشنل مسٹیکس ہیں جو کیشیئر کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کافی پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کرتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ یہ اس جو ویڈیو میں جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں وہ اس سے آپ بہت اچھا سیکھیں گے اور کوشش کریں گے اپنی برانچ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کی, کیونکہ برانچ ہے تو ہم ہیں اور یہ آرگنائزیشن ہے تو ہم ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جہاں سے ہمیں روزی مل رہی ہے ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں, کیونکہ جب ایک ہم فار ایگزامپل اپنے گھر کو لے لیں تو ہم اپنے گھر کے متعلق ہر وقت پازیٹیو ہی سوچتے ہیں. تو سیم آرگنائزیشن بھی ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے, وہ برانچ جس میں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے, وہ سٹاف ہماری اپنی فیملی ہے. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت اچھی گپ شپ رہی, اور جی آگے بھی انشاءاللہ بہت اچھی گپ شپ رہے گی. تھینک یو سو مچ سر, اللہ حافظ.